قرآن کریم کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آنے لگا۔ فرعون کے نجومی، فرعون کے درباری ان کے پاس میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے فرعون کے بارے میں کہہ دیا، اے فرعون تجھے پتہ ہے تو نے 13 سال کی عمر کے اندر لوگوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا، لوگوں کا خون بہانا شروع کیا، لوگوں کی گردنوں کو کاٹنا شروع کیا، کیا تجھے معلوم ہے تیری زندگی اتنی زیادہ گزر گئی، کبھی تیرے اوپر زوال کبھی نہ آیا، تیرے سر کے اندر کبھی درد کبھی نہ ہوا، تجھے بخار نزلہ کبھی نہ ہوا، لیکن اس قوم کے اندر ایک بچہ دنیا کے اندر آنے والا ہے جو تیری فرعونیت کو ختم کر کے رکھ دے گا، جو تیرے تخت کو الٹ کر رکھ دے گا، جو تیری شہنشاہیت کو مٹی کے اندر ملا کر رکھ دے گا۔ اے فرعون وہ بچہ دنیا کے اندر آنے والا ہے، وہ ماں کی کوکھ کے اندر آ گیا، اگر تو نے اس سے بچنا ہے جتنے بھی بچے دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ان سب کو قتل کرانا شروع کر دے، ممکن ہے کہ تیری اس سے حفاظت ہو جائے۔ فرعون نے اپنے زمانے کے اندر اعلان کر دیا، دربار کے اندر سے اعلان جاری کر دیا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اس نے اعلان جاری کر دیا، اے لوگوں ان لوگوں کی عورتوں کو زندہ رکھنا، ان کی بچیوں کو سلامت رکھنا، ان کی ماں بہن بیٹیوں کو سلامت رکھنا، انہیں قتل نہ کرنا، انہیں مارنا کوئی نہیں، انہیں ذبح کوئی نہ کرنا، لیکن ان کے خاندان کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوگا، ان کے خاندان کے اندر جو بھی بیٹا آئے گا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی اسے قتل کر دیا جائے، اسے ذبح کر دیا جائے، اسے زندہ رہنے کا حق کوئی نہیں۔ علماء کرام نے فرمایا اس سال کے اندر 70,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا، ان بچوں کا قصور کوئی نہیں، ان معصوموں کو ماں کی گود سے چھینا گیا، انہیں ماں سے علیحدہ کر دیا گیا، ان کا خون بہا دیا گیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا، آپ دنیا کے اندر آنے لگے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ظلم کو ختم فرمائے گا، آپ کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو امن نصیب فرمائے گا، آپ کے ذریعے سے جو ان لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا اللہ ان لوگوں کو ہمت عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں آ گئے، آپ جب دنیا کے اندر آنے لگے ماں کو درد شروع ہوا اور التجا کرنے لگی، میرے مولا اگر فرعون کو پتہ چل گیا وہ تو اسی وقت اسے قتل کر ڈالے گا، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ملے گا، میرے اللہ تو مجھے بتا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرما دیا، اے میرے کلیم کی والدہ اس بچے کو لے کر پہاڑوں کے اندر چلی جا، وہاں جا کر اس بچے کو جنم دے دینا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے، ماں نے دودھ پلایا، ماں نے آپ کا چہرہ دیکھا، ماں کہنے لگی اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں اس سے پہلے اتنا حسین میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا۔ چونکہ نبی پیدائشی خوبصورت ہوتا ہے، اس زمانے کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں نبی ان سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اب اس زمانے کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ حسین ہے۔ ماں پہاڑ کے اندر لے جا کر وہ گھر کے اندر اس بچی کو لے کر آئی، فرعون کے کارندے گھر گھر پھر رہے کہ کہیں وہ بچہ دنیا کے اندر آ نہ جائے جس نے فرعون کو قتل کرنا ہے۔ لوگ پھر رہے تھے، گھر گھر جا کر پتہ کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا، فرعون کے کارندے تلاش کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر آ گئے۔ آپ کی والدہ
اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن گھر کے اندر موجود ہے. ان لوگوں نے آ کر دروازے پر دستک دی ہے اور شور شرابہ ڈالنے لگے. انہوں نے تلواروں کے دستے تلوار دروازے کے اوپر مارے اور یہ نعرہ لگا رہے آج کسی بچے کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا, آج سب کو قتل کر دیا جائے گا, آج سب کو ذبح کر دیا جائے گا. کہ ان لوگوں نے جلدی میں دروازہ توڑا, اندر یہ داخل ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سوچ رہی ہے اے میرے اللہ ابھی تو دل بھر کے اسے دیکھا کوئی نہیں, ابھی یہ دنیا کے اندر آیا, ابھی چند نظروں کے بعد اسے قتل کر دیا جائے گا, چند لمحوں کے بعد میری آنکھوں کے سامنے اس کا خون بہا دیا جائے گا. اے میرے اللہ مجھے بتا مجھے کیا کرنا چاہیے. ماں تو ماں ہے نا, ماں پریشان ہوتی ہے, پھر اولاد کے لیے ماں نہ تڑپے تو کون تڑپے گی پھر. اور اللہ تعالیٰ اس کی تدبیریں دل کے اندر ڈال رہا ہے. عرض کرنے لگی الہ العالمین بتا میں کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تابوت بناؤ, میرے موسیٰ علیہ السلام کو لے جا کر دریا کے اندر ڈال دینا, اس کی حفاظت کرنا, اسے پروان چڑھانا میں اللہ کی ذمہ داری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے تابوت بنا لیا. اس تابوت کو تیار کرنے کے بعد آپ نے دیکھا سامنے فوجی کھڑے ہوئے, انہوں نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی ہے, وہ اندر آنے کے لیے بے چین ہو رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حیران ہے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کی والدہ جلدی کر اپنے معصوم بچے کو اٹھا لے, اس تابوت کے اندر ڈال دے. یہ لوگ اندر چند قدموں کے بعد کمرے میں داخل ہو جائیں گے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو اس تابوت کے اندر ڈال دیا. یا اللہ اب میں کیا کروں, اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے میرے موسیٰ کی والدہ یہ سامنے تندور جلا ہوا ہے, اس تندور کے اندر آگ بھڑک رہی ہے. فرمایا یہ تابوت بھی اٹھا لے, اسے اٹھا کر اس تندور کے اندر ڈال کر آ جا. فرمایا یا اللہ آگ اسے جلا دے گی, یہ جل کر ختم ہو جائے گا, اس کا نام و نشان بھی باقی کوئی نہ رہے گا. فرمایا اے موسیٰ کی والدہ تجھے کیا معلوم ہے میں وہی رب ہوں جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت فرمائی ہے, تیرے بیٹے کی بھی حفاظت کروں گا, اسے لے جا کر آگ میں ڈال دے. ماں کے اندر اتنی ہمت کوئی نہ ہوئی, اپنے بیٹے کو اٹھا کر کیسے لے کر جاؤں. اس نے بیٹی کو اشارہ کر دیا, بیٹی نے جلدی سے اپنے بھائی کو اٹھایا, وہ لے جا کر تندور کے اندر ڈال دیا گیا, اوپر کوئی کپڑا ڈال دیا گیا. فرعون کے لوگ گئے, کمرے کی مکان کی تلاشی لی گئی, لیکن کسی جگہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو نہ پایا. وہاں سے گالیاں دیتے ہوئے گھر سے نکل کر چلے گئے. والدہ پریشان ہے, یا اللہ کیا بنا ہوگا, آگ میں کیسے کوئی بچ سکتا ہے. آگ کی صفت ہے جلانا, پانی کی صفت ہے ڈبانا, چھری کی صفت ہے کاٹنا, تو کیسے بچ سکتا ہے. اللہ نے کہا دیکھ تو صحیح جا کے. ماں ڈرے ہوئے قدموں کے ساتھ, کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے, نظریں للچائی ہوئی ہے کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہوگا پتہ نہیں. ماں جب آگے بڑھی, اس نے آگے بڑھ کر تندور کے اوپر سے وہ کپڑا ہٹایا, اندر جھانک کر دیکھا تابوت بھی سلامت ہے, بیٹا بھی سلامت ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل ڈرا ہوا تھا, یا اللہ پانی میں ڈالوں گی, پانی کی صفت ہے ڈبا دینا, میرا بیٹا چند مہینوں کا ہے, یہ چند دنوں کا ہے, اب اس نے سانس ہی کتنے لیے, میرے اللہ یہ تو پانی کے اندر ڈوب جائے گا. فرمایا اے موسیٰ کی والدہ کیا تجھے پتہ نہیں چلا ہم نے آگ میں حفاظت فرمائی, جو اللہ آگ میں حفاظت کر سکتا ہے وہی اللہ پانی کے اندر بھی حفاظت کر کے دکھائے گا.
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پانی کے اندر وہ تابوت ڈال دیا، ساتھ میں اپنی بیٹی کو بھی کہہ دیا، فرمایا ساتھ ساتھ چلتی رہنا، پتہ لگا کے آنا یہ تابوت کس جگہ پر جا رہا ہے، یہ کس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہرتا ہے۔ ماں کو بڑی پریشانی ہے، کسی جگہ پر یہ ٹھہر جائے گا، اگر رات کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، اگر مجھے موقع ملا میں اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤں گی، میں اپنے بچے کو پیار کر کے واپس آ جاؤں گے، میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر پھر واپس آ جاؤں گے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ ساتھ چل رہی ہے، وہ تابوت پانی کے اندر آگے چلتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ کی شان، بہن نے سارا منظر دیکھا، وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس نے کہا وہ سامنے فرعون بیٹھا ہوا ہے، فرعون کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے دونوں پاؤں نیچے زمین کی طرف لگائے ہوئے اور دونوں کے پاؤں پانی کے اندر لگے ہوئے، آپس کے اندر باتیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے تابوت کو آتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کرندوں کو کہا وہ سامنے جو پانی کے اندر تابوت آ رہا ہے اسے پکڑ کر ہمارے سامنے لے کر آؤ، ہم خود دیکھیں گے اس کے اندر کیا چیز موجود ہے۔ اللہ اللہ، جس سے بچانا چاہتے تھے اسی کے پاس جا رہا ہے۔ بیٹی نے دیکھا تو بیٹی ڈر گئی، ماں کے پاس دوڑی دوڑی، اماں اب تو بس اللہ ہی حافظ ہے۔ فرعون سے بچانا چاہتے تھے، وہ تو اسی کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ حضرت آسیہ نے دیکھا اللہ کی شان، اولاد ان کے ہاں کوئی نہیں ہے، بیٹا ان کے بیٹی کوئی نہیں ہے ان کے ہاں، اولاد سے یہ لوگ محروم ہیں۔ حضرت سیدنا آسیہ علیہ السلام نے جب اس معصوم بچے کو دیکھا، یہ تابوت کے اندر لیٹا ہوا اتنا خوبصورت اتنا پیارا بیٹا، اور یہ خود اولاد سے محروم ہے، اسے اولاد کوئی نہ ملے، جس عورت کو اولاد کوئی نہ ملے اسے پتہ ہے اولاد کی قدر کیا ہوا کرتی ہے، اولاد کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس عورت نے جب یہ دیکھا، اس نے کہا فرعون اس بچے کو قتل نہ کرنا، اسے ہم اپنے پاس رکھیں گے، اسے ہم اپنا بیٹا بنائیں گے، یہ ہمارے دربار کے اندر رہے گا، یہ ہمارا وارث بن جائے گا۔ فرعون نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے سنا اس سال کے اندر جو بچہ پیدا ہوگا وہ میرے قتل کرنے کا منصوبہ بنائے گا، وہ مجھے ذبح کرنے کا منصوبہ بنائے گا، وہ میری سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بنے گا۔ اس نے کہا نہیں، زندہ نہیں چھوڑوں گا، اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت آسیہ نے ہاتھ جوڑ لیے، فرمایا ایسا نہ کرے، میرے لیے اس معصوم بچے کو زندہ چھوڑ دے، اسے قتل کوئی نہ کرنا۔ فرعون کو بھی رحم آ گیا، اس نے اسے زندہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کی شان، صبح سے شام کا وقت ہو گیا، اس بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے، اسے بھی پیاس لگی ہوئی ہے۔ جب زبان کے اندر کانٹا چبھنے لگا، یہ ماں کی ممتا کے اندر تڑپنے لگ گیا، اپنی ماں کو یاد کرنے لگ گیا۔ اللہ نے دل کے اندر بات ڈال دی ہے۔ فرعون نے لوگوں کو بلایا، جو عورت اس کو اپنا دودھ پلائے گی اسے اتنا انعام دیا جائے گا، اتنا سونا چاندی اسے دیا جائے گا، ماہانہ اتنا روپیہ پیسہ اس کے حوالے کیا جائے گا۔ عورتیں دور دراز سے چل کر آئی ہیں، سب نے کوشش کی میرا یہ بچہ میرا دودھ پی لے، سال 2 سال ہمارے مزے ہو جائیں گے، دربار کے اندر آنا جانا لگا رہے گا، سرکاری نوکریاں خاندان والوں کو مل جائیں گے۔ لیکن نبی اللہ کا ہے، یہ کسی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اللہ فرما رہا ہے میرے کلیم اگرچہ تو بچپن کے اندر ہے لیکن کسی عورت کا دودھ نہیں پینا، کسی غیر کے حق کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالنا۔ یہ جب ماں کے گود کے اندر ہے تب غیر کا حق نہیں کھایا۔ ہماری اتنی عمریں گزر گئی، آج تک ہم نے کسی کے مال کو بخشا کوئی نہیں۔ یہی زندگی ہے۔ وہ بچپن میں نہیں کھاتا، ہم بوڑھے ہو کر نہیں چھوڑتے، جوانی کی عمر کے اندر بس سمیٹتے جاؤ، موقع مل رہا ہے بس کرتے جاؤ۔ قبر میں کیا بننا کس نے دیکھا ہے، حشر میں کیا بننا کس نے دیکھا ہے۔ عورتیں آ رہی ہیں، منت سماجت ہو رہی ہے، گود میں اٹھاتی ہیں بڑی محبت کے ساتھ، چمکارتی ہیں، لوریاں سناتی ہے، سر پہ پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتی ہے کہ کاش کہ یہ بچہ میرا دودھ پی لے، میرے مقدر سنور جائیں گے۔
لیکن نہیں، وہ تو ماں کی تلاش میں ہے کہ میری ماں کب آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، ساری عورتوں کا دودھ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حرام قرار دے دیا۔ فرمایا میرے کلیم تم ان عورتوں کا دودھ نہیں پی سکتے، تم ان کے دودھ کے قریب نہیں جا سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کی چھاتی کو منہ تک نہیں لگایا۔ فرمایا ادھر بہن بھی دربار کے اندر آ گئی، اس نے آ کر سارا معاملہ دیکھا، یہ عورتیں ان کو ہجوم لگا ہوا ہے، لیکن میرا بھائی کسی غیر عورت کو منہ نہیں لگاتا، اس کا دودھ پینا گوارا نہیں کرتا۔ یہ جلدی جلدی میں چلی ہے، اپنی ماں کے قریب آ گئی اور آ کر کہنے لگی اماں جان، بھائی تو فرعون کے دربار میں چلا گیا لیکن اس کی جان بچ گئی، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ فرعون اسے دودھ پلانے والی عورتوں کو تلاش کر رہا ہے، اماں جان موقع مل گیا، یہ عورت جلدی جلدی میں چلنے لگی ہے۔ ماں ہے، ماں کی ممتا کو جوش بھی آئے گا، ماں کی ممتا کو جذبہ بھی آئے گا، اچانک سے اپنے بیٹے کو دیکھے گی، آنکھوں کے اندر آنسو بھی آئے گا، اپنے بیٹے کو سینے کے ساتھ بھی لگائے گی، تاثرات سے پتہ چل جائے گا یہی اس بیٹے کی ماں ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم کی والدہ، اگر تو دربار کے اندر جا رہی ہے، وہاں جا کر لوگوں کو بالکل پتہ نہ چلے کہ تو ہی اس بچے کی والدہ ہے۔ یہ بڑا مشکل ہے کہ ممتا کا گلا دبا کے رکھنا، یہ سب سے بڑا مشکل امتحان تھا کہ بیٹا گود میں ہے لیکن ماں بن کر اسے چمکار نہیں سکتی، بیٹا گود کے اندر ہے لیکن ماں بن کر اسے لوریاں نہیں سنا سکتی۔ آج ماں دربار کے اندر داخل ہوئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دیکھا ہزاروں عورتیں دربار کے اندر موجود ہیں، سب کی کوشش یہ تھی یہ بچہ میرا دودھ پی لے، سال دو سال میرے اچھے گزر جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے کسی کا دودھ پینا گوارا نہیں فرمایا۔ فرمایا جب ماں قریب آ گئی، اس نے عورتوں کو دائیں بائیں کرنا شروع کر دیا۔ آپ جب قریب گئی ہے، آپ نے حضرت آسیہ سے فرمایا ایک موقع مجھے بھی دے دو، شاید یہ بچہ میرا دودھ پی لے گا، شاید اس بیٹے کو میرا دودھ معافک آ جائے گا۔ حضرت آسیہ نے ایک نظر ڈالی ہے، اس نے کہا جا تو بھی جا کر تجربہ کر کے دیکھ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آ گئی، آپ نے آ کر معصوم کو گود کے اندر اٹھایا، ادھر گود میں اٹھایا، بیٹے نے ماں کو دیکھا رونا بند کر دیا، آنکھوں کے اندر سے آنسو ختم ہو گئے۔ ماں اپنا بیٹا اپنی ماں کو پہچان گیا، فوراً اچانک سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ ماں بالکل انجان بنی ہوئی ہے، عورتوں کو پتہ نہیں چلا، درندوں کو پتہ نہیں چلا، فرعون کے نمائندوں کو پتہ نہیں چلا، یہی عورت اس بیٹے کی ماں ہے، یہی عورت اس بیٹے کی حقیقی ماں ہے۔ اس نے دودھ پلایا اور دودھ پلا کر جب واپس جانے لگی، حضرت آسیہ نے فرمایا واپس نہ جانا بلکہ صبح و شام آ کر میرے دربار کے اندر اس بچے کو دودھ پلا کر جانا۔ اس نے میں اتنی دور سے آؤں گی، میرے گھر کے اندر ایک بیٹی بھی ہے، مجھے بڑا مشکل ہوتا ہے آنا جانا، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہ پھر ایسے کر تو بھی دربار کے اندر رہ۔ جسے مارنا چاہتے تھے، جسے قتل کرنا چاہتے تھے، اس کے ذریعے سے اللہ ماں کو نواز رہا ہے، سب سے پہلے انعام ماں کو ملا۔ حضرت آسیہ نے فرمایا کہ تو نہ جا، ایسے کر دربار کے اندر۔ اس نے میری بیٹی بھی ہے، کہا بیٹی کو بھی بلا لے۔ پھر ٹھکانہ دربار کے اندر لگا، ماں کو بھی اچھا کھانا ملا، بیٹی کو بھی اچھا کھانا ملا۔ اس سے پہلے ماں خود کہتی ہے کہ کچھ کھانے کو ملتا ہی نہیں تھا، اور نبی کی اللہ تعالیٰ جب اس کی پرورش کرتا ہے تو نبی کی پرورش عام لوگوں کی بنسبت جلدی ہوتی ہے، تیزی کے ساتھ ہوتی ہے۔ جتنا عام انسان 6 مہینے کے اندر تربیت سنبھالتا ہے، اتنا نبی 1 مہینے کے اندر پکڑتا ہے، کیونکہ اس کی تربیت براہ راست اللہ کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو فرعون بیٹھا ہوا تھا اور حضرت آسیہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن کے اندر سے ان کے کاموں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے،
چونکہ نبی کا بچپن بھی ایک انوکھا ہوتا ہے اور نبی کا لڑکپن بھی عام لوگوں سے علیحدہ ہوا کرتا ہے. یہ تجھے کیوں قتل کرے گا؟ تیرے دربار کے اندر ہے، تو نے اس کی تربیت کی ہے، تو اسے پال پوس کر بڑا کر رہا ہے، تیرا دشمن نہیں بن سکتا. اس نے کہا ہاں ہے، اس کے اثرات مجھے بتا رہے. اس نے بیٹھے ہوا تھا، حدیث کی کتابوں کے اندر ایک عجیب بات کا اشارہ ملتا ہے، وہاں پر یہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے. فرعون نے جب اسے گود کے اندر اٹھایا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ کر داڑھی کھینچی. اب اس زمانے کے اندر یہ لوگ جو داڑیاں رکھتے تھے اور اکثر جو بادشاہ ہوا کرتے تھے یہ داڑیوں کے اندر موتی پرائے رکھتے تھے، اور وہ موتی عام موتی نہیں ہوتا تھا، بڑا قیمتی ہوتا تھا. اس کی قیمت اس وقت ہزاروں میں ہوا کرتی تھی. بھائی بادشاہ ہے، بادشاہ کوئی چھوٹی چیز تھوڑی باندھے گا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے گود کے اندر اٹھایا ہوا تھا. اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کی داڑھی کے چند بال پکڑے، انہیں زور کے ساتھ کھینچا، جھٹکا دیا. فرعون کو جھٹکا لگا، تکلیف ہوئی. اس نے حضرت آسیہ کو کہہ دیا میری یہ بات یقینی ہے، یہی بچہ میرے قتل کا منصوبہ بنائے گا، یہی بچہ میرے قتل کرنے کے اوپر آمادہ ہوگا، اسی کی وجہ سے میری حکومت کو ختم کر دیا جائے گا. حضرت آسیہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا آزمانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دونوں چیزوں کو لا کر رکھ دیا گیا. اللہ کے کلیم نے جلدی سے اپنا ہاتھ سانپ کی طرف بڑھانے کی کوشش کی ہے. آسمانوں سے جبریل امین تشریف لے آئے، انہوں نے آ کر آپ کا ہاتھ سانپ کی طرف سے اٹھایا، آپ کا ہاتھ آگ کی طرف کر دیا گیا. آپ نے وہ آگ کا انگارہ ہاتھ کے اندر لیا اور اسے لے جا کر منہ کے اندر رکھ دیا گیا. فرمایا جلدی سے باہر نکالا، ہاتھ کو بھی زخم لگا، زبان کو بھی زخم لگ گیا. یہی زخم جو تھا نبی کو تکلیف پہنچے اللہ اسے بھی رحمت بنا دیتا ہے. اب یہی زخم حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت ملنے کا سبب ملتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ میرے نبی جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، سورہ نازعات کے اندر اللہ کہہ رہا ہے فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ کھلی سرکشی کے اوپر اتر آیا. تو کیا کہا؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازری. یا اللہ میری زبان کے اندر لکنت ہے، میرا وزیر میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنا دیجئے، اور نوجوان ایسا بنائیے. ایک نبی کے اندر جو طاقت ہوتی ہے نا یہ 18 انسانوں کے برابر ہوتی ہے. 18 انسانوں کے برابر ایک نبی کے اندر طاقت ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بدترین انسان وہ ہے جسے نبی قتل کرے، یا سب سے بدترین انسان وہ ہے جو نبی کو قتل کرے. جسے نبی قتل کرے وہ بھی بدترین، اور جو نبی کو قتل کرے وہ بھی بدترین. تو کہتے ہیں ان کی طاقت کا ایک مشاہدہ یہ تھا، یہ ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے، فرعون کے گھر میں رہتے تھے، نبوت سے پہلے کا زمانہ تھا نوجوانوں کی طرح. ایک دفعہ گھر سے نکلے تو سامنے دیکھا 2 قبطی آپس کے اندر لڑ رہے تھے. ایک قبطی تھا، ایک دوسرا مصری تھا، دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام قریب آئے، چھڑانے کی بڑی کوشش کی. چھوڑ دو، بس کر دو، کم کر دو، بہت ہو گیا ہے. چھڑانے کی لوگ کوشش کرتے ہی ہیں نا یار. لیکن آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی کی جان نکل رہی ہے لوگ ویڈیو بناتے ہیں، کسی کی جان نکل رہی ہے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی پرواہی کوئی نہیں ہوتی، ہو کیا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے، انہوں نے جا کر سمجھایا کہ نہ کر، بس چھوڑ دے یار. وہ جب باز نہیں آیا تو آپ نے ایک گھوسا مارا. اب ارادہ نہیں تھا اسے قتل کرنے کا، ارادہ کیا تھا کہ عام جیسے کوئی لڑائی ہو رہی ہے کوئی باز نہ آئے تو ویسے کوئی تماچا مار دیتے. بھائی وہ سمجھانے کے لیے مارا جاتا ہے، نہ کہ اگلے بندے کو نیچے دکھانے کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسے گھوسا مارا، ہلکا سے انداز میں مارا، اسے کیا پتا آگے کیا ہونے والا ہے. لیکن نبی کے اندر طاقت عام انسانوں کی بنسبت بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ نے جب وہ گھوسا مارا تو آگے جس نوجوان کو مارا وہ اسی وقت مر گیا.
چند سانس بھی نہ آئی، مر گیا۔ اب اس زمانے کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل کا بدلہ صرف قتل ہی ہو سکتا تھا، اس کے سوا کوئی صورت نہیں تھی۔ لوگوں نے شور ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، بھاگے وہاں سے۔ یہ وجہ بنی تھی آپ کی فرعون کا دربار چھوڑنے کی۔ بہرحال آگے باتیں ہم اگلے جمعے کے اندر عرض کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ ہم نے یہ واقعہ کبھی تفصیلاً عرض نہیں کیا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دعوت اور تبلیغ کرنے والے کو ایک بڑا سکون ملے گا اسے سن کر کہ ہمیں یہ کام کیسے کرنا چاہیے۔ میں نے صبح درس قرآن کے اندر بڑی قیمتی باتیں عرض کی تھی دعوت اور تبلیغ والوں کے لیے، جنہوں نے سنا ہے انہیں پتہ ہے وہ باتیں بڑی قیمتی تھی۔ تو اسی کا نتیجہ لے کر میں آگے چل رہا ہوں۔ آگے ہم کوشش کریں گے نبی کی، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، وہ دعوت کیسی تھی، آگے فرعون کے دربار کے اندر پہنچنا وہ کیسا تھا۔